مجھے ایک شخص نے کہا جو انجینئر سے وابستہ تھا، کہنے لگا مفتی صاحب آج کل گوگل بڑا سچ بتاتا ہے۔ میں نے کہا تجھے کسی نے جھوٹ بتایا؟ حجی میں تو گوگل کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا ادھر ادھر لکھ تفسیر قرآن کر گوگل۔ اس نے لکھا تفسیر قرآن کریم اور گوگل کیا، آگے مرزائیوں کی بھی تفسیر نکل آئی۔ میں نے کہا جی گوگل سچ کہتے ہیں، پڑھ مرزائی دی کتاب تے بڑھ مرزائی بنے گا۔ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا گوگل تو سچ کہتا ہے۔ تو نے خدا کے بندے امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد کو امام نہیں مانا، اور ماننے پہ آیا تو انگریزوں کے گوگل کو امام مان بیٹھا۔ واہ واہ تیری قسمت، خدا کے بندے اس طرح کے جملے نہ کہو۔ اور میں حیران ہوں، میں یہاں آیا تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ یہاں کچھ ہمارے کرم فرما دوست ہیں، وہ ہمارے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ بات تو حضرت مولانا نے آپ کے سامنے ابھی کر دی نا کہ ہمارے پاس گالیوں کا اسٹاک کوئی نہیں ہے۔ اگر گالیوں میں بحث کرنی ہے نا تو ہم ہارے صحیح بابا، ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی۔ ہم اتنا ہی کہیں گے کہ تیرے سارے گالیاں لفافے دے اندر تو لفافہ تیرے اندر، ہمیں گالیاں دینا نہیں آتی بھائی۔ ہم سے بات کرنی ہے دلیل میں کرو، ہم سے بات کرنی ہے دلیل سے بات۔ دلیل کی دنیا میں بات ہوتی ہے تو مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ طاقت کا نام دلیل نہیں ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے جنرل پرویز مشرف کے سامنے قومی اسمبلی میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امیر حسین اس وقت کے اسپیکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، فرمایا آؤ دلیل میں بات کرو، دلیل سے بات کا جواب سنو۔ فرمایا میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ قائد حریت مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان۔ اس لیے بابا ہم نے تو اپنے بڑوں سے دلیل کے ساتھ بات کرنا سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے، سیکھی بھی ہے، سمجھاتے سناتے سکھاتے بھی ہیں۔ گالیوں سے بات کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اور میں ساتھ لگے ہاتھوں ایک حدیث پاک بھی سناتا جاؤں۔ حدیث پاک سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث ہم سب کے لیے ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، حضرت علی کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ عنہما، یہ صفحہ 45 جلد 2 میں امام ترمذی رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 15 نشانیاں بتائی ہیں اور اس کے بعد عذابات بتائے ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ ہے وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ فرمایا لوگوں ان نشانیوں میں سب سے بڑی ایک نشانی یہ بھی ہے، جب بعد والے لوگ پہلے بزرگوں کو، اکابر کو، علماء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، اصحاب کو اور بڑے لوگوں کو، اکابرین کو لان تان شروع کریں گے، گالم گلوچ شروع کریں گے، اور یہ طبقہ آئے گا تو یاد رکھنا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا، پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، وَزَلْزَلَا زلزلے آئیں گے، وَخَسْفًا وَمَسْخًا زمین میں دسانا بھی آئے گا، پتھر برسانا بھی آئے گا، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ۔ تسبیح کی ایک طرف کو دھاگے کو کاٹو، پیدر پہ دانے پیدر پہ دانے گرتے ہیں، اس طرح تمہارے اوپر پیدر پہ عذاب گریں گے۔ یہ ہے اپنے بڑوں کو گالیاں دینا۔ میں حیران ہوں آج کوئی طبقہ پیغمبر کریم پر انگلی اٹھا رہا ہے، کوئی طبقہ پیغمبر کے صحابہ کو بھونک رہا ہے، کوئی بدنصیب پیغمبر کی آل بیت کو گالی دے رہا ہے، اور کوئی اپنے نصیب کو آگ لگانے والا صحابہ کے شاگرد ائمہ فقہاء علماء اتقیاء اصفیاء کو گالیاں دے رہا ہے۔ اوہ حدیث کے نام پہ جھوٹ نہ بول۔ پیغمبر کریم کا فرمان ہے کہ جب پہلوں کو یعنی بزرگوں کو، اپنے اکابرین کو آپ یوں گالم گلوچ شروع کرو گے تو پھر آپ پہ عذابات آئیں گے۔ اور بھئی تو گالی دے کر صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کر رہا، پورے ملک پورے وسیب کو عذاب لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، ہمیں یوں بتا سمجھا سنا رہا ہے اور اس پر ہم یوں بیٹھے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ پہ بھی حیران ہوں کہ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے اور آپ لوگ ہنستے ہیں۔ حیران نہیں، حیران بہت چھوٹا لفظ ہے، شاید اس سے بھی کوئی
سپرلیٹو ڈگری لفظ بول کے میں آپ کو کہوں میں مسجد کے تقدس میں بیٹھا ہوں، بھائیو میں تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ ایک بندہ گالیاں دے کر بات کرتا ہے، تم نے جوتوں کے ساتھ ان کی مرمت کیوں نہیں کی؟ تھانہ، کچہری، عدالت، آئین، قانون آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو حرکت میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ کوئی بات ہے؟ پاکستان میں اگر آزادی مذہب کا یہ نام ہے کہ کسی کے اکابر کو گالی دی جائے اور ان کے اکابرین کی پگڑی اچھالی جائے اور ہم خاموش بیٹھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں ہم پگڑیاں پہننا بھی جانتے ہیں اور اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ میں اس معاملے میں نرمی کا قائل نہیں ہوں۔ ایک بندہ گالی پہ گلوچ پہ اتر آئے، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ کی نظر سے گرنا چاہتے ہو تو گالم گلوچ شروع کر دینا۔ تو اس طرح گالیاں، اور وہ بھی مسجد میں، اور وہ بھی پیغمبر کے صحابہ کے شاگردوں کو، اور وہ بھی صحابہ کرام کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے اکابر اور بزرگ پر بات پتہ نہیں۔ میں جو ابھی حضرت نانوتوی پر ایک جملہ سنا رہے تھے کہ فلاں بد نصیب نے یوں کہا، میں نے کہا اے خناسیت امت ایک جملہ سنو، خلفائے راشدین کی بات ماننے کے بعد اللہ کے رسول نے کی، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگوں فرقہ واریت کے دور میں خلفائے راشدین اور میری سنت کو دیکھنا۔ پہلے زمانے میں خلفائے راشدین نے اگر دین کو 4 چاند لگائے ہیں، علماء دیوبند کو خلفائے راشدین کی اولادوں نے 4 چاند لگائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں مولانا محمد قاسم نانوتوی آتے ہیں، حضرت عمر کی اولاد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی آتے ہیں، حضرت عثمان کی اولاد میں علامہ شبیر احمد عثمانی آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد میں حضرت سید انور شاہ کشمیری مولانا سید حسین احمد مدنی آتے ہیں۔ اگر اس دور میں خلفائے راشدین نے دین کو چمکایا ہے تو اس دور میں اکابرین علماء دیوبند ان کی اولادوں نے دین کی حفاظت کی ہے۔ جب میں تیرے اکابر کے لیے جملہ نہیں بول رہا تو تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ تیری اتنی جرت تو میرے اکابر کے اوپر بات کر جا؟ یوں نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ یہ لا قانونیت ہونے دو گے؟ جتنے بیٹھے ہو ذرا غیرت سے بولو، اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، اپنی قوم پر، اپنے قبیلے و وسیب پر اٹھنے والوں، جب کوئی تمہارے اکابر کو گالیاں دے اس کے لیے قانون اور آئین کا راستہ لوگے یا نہیں لوگے؟ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کرو اگر آپ بات کرو گے۔ اگر یوں گالی گلوچ کا سلسلہ چلا، آپ آئین اور قانون کے لیے سامنے آ کے راستہ روکو گے؟ اور ہاتھ بلند رکھو، اپنے اکابرین کی پگڑیوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اپنے اکابرین کی عزتوں کا تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ غیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی کنورسیشن اور کوئی نرمی اور کوئی لیت و لال کا معاملہ میں کم از کم اس کا قائل نہیں ہوں۔ اور میرے دوستو اگر اس طرح کوئی گالیاں دیتے ہو اس کو ریکارڈ کرو، ریکارڈ کر کے سائبر کرائم ایکٹ ہے، 10 سال تو یہ بچو جیل سے باہر نہ آ پائے نا۔ جب 10 سال کے بعد آئے مین المطرئی نہ ملے، اولاد سجانے ابا تو ہے کہ کبھی ہے؟ سنتے ہو مجھ سے 2 جملے، اکابرین کو کوئی اس طرح گالی میں کوئی بات کر دے، اور وہ بھی ان اکابرین کو جو دنیا سے تشریف لے گئے، جو دنیا سے رخصت ہو۔ حدیث پاک میں ایک مؤمن کو گالی نہ دو، سباب المؤمن فسقن، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مؤمن کو گالی نہ دو، اور آپ مؤمنین کے امام کو گالیاں دیتے پھرو اور ہم برداشت کر جائیں۔ یوں نہیں ہے، آپ نے شاید یہ ہڈن پکچر دیکھی نہیں ہے، ورنہ میں نے بڑے بڑوں کی جو زبانیں گنگ کر دی ہیں جیسے گنگا للو بتو کرتا پھرتا ہے۔ اس طرح کے معاملہ عجیب باتیں، دلیل سے بات کرو، تمہیں کس نے روکا ہے؟ دلیل سے جملہ کو تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ نے ہماری خاموشی کو ہماری پتنی کمزوری سمجھ لیا۔ بھئی یوں نہیں ہے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کو فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ یہ میرے اکابرین نے مجھے پگڑی سر پر رکھوا کے سر اٹھانا سکھایا ہے، سر جھکانا نہیں سکھایا۔ میں اس معاملے میں سر اٹھانے والا ہوں، سر جھکانے والا نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا۔ میں سے مراد علماء دیوبند کا طبقہ، میں صرف اپنی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا۔ اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید تو میں کہتا ہوں، جب گالی کی زبان نہیں ہے
تو پھر دلیل کی زبان میں بات کریں. لیکن میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں دلیل تو چھوڑو, ان کے پاس قرآن اور سنت کی دلیل کی دال بھی نہیں ہے. بڑے آرام سے, یہ نہ سمجھے میں کوئی غصے میں جملہ کہہ رہا ہوں, شاید جذبات میں بات کر گیا ہوں. مجھے غصے میں نرم اور نرم میں گرم جملہ کہنا آتا ہے. میں اتار چڑھاؤ جانتا ہوں. میں عوام میں, افسران بالا میں, اس طرح اسٹوڈنٹ لیول میں اور مدرسے میں اور علماء میں کس طرح کیسے جملہ بولنا ہے. الحمدللہ وے آف دا ٹاکنگ پہ اللہ نے ہمیں عبور دیا. بحمد اللہ, بشکر اللہ, بکرم اللہ, بعون اللہ, اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں ایک جملہ بڑی آسانی سے کہہ رہا ہوں. میرے دوستو, ہم اپنے اکابر کی عزتوں کا تحفظ کریں گے. جب میں دوسرے کو صاحب کہتا ہوں تو میں عزت کے ساتھ اپنے اکابر کے لیے صاحب کا نام سننا چاہوں گا. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور میرے ساتھیوں, میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. مذہب کی بات ہو, مسلک کی بات ہو, اسلام کی بات ہو, دین کی بات ہو, یہ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی, یہ دھنگا فساد کی بات نہیں ہوتی, یہ ڈنڈے سوٹی کی بات نہیں ہوتی, دلیل کی طاقت کی بات ہوتی ہے. آپ کو میری گفتگو پہ اعتراض آئے, آپ ابھی لکھیں, میں یہاں پر جواب دے کر جاؤں گا. اگر میں جواب دے پایا جواب دوں گا, میں جواب نہ دے پایا اور غلطی ثابت ہو گئی, رب جانتے میں یہاں معافی مانگ کے جاؤں گا. اس پہ ہم ضد والے نہیں ہیں, ہم عناد والے نہیں ہیں, ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں. تو دلیل کی دنیا میں بندہ بات کرے اور دلیل کی دنیا میں بات سنے.